میں گزارش کروں گا صدر عالمی اردو مرکز جناب اطہر نفیس عباسی صاحب سے کہ وہ مہمان شعراء کے استقبال کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب اطہر عباسی صاحب. خواتین و حضرات، استقبال کیجیے کراچی سے تشریف لائے ہوئے جناب شہاب اقتدار قدر صاحب. طنز و مزاح کا ایک معروف نام جناب سعید آغا صاحب تشریف لاتے ہیں. جناب سعید آغا صاحب. ہانگ کانگ سے آئے ہوئے مہمان شاعر تشریف لاتے ہیں جناب عابد علی بیگ صاحب. جناب عابد علی بیگ صاحب جو ہانگ کانگ سے اردو سروس کی نشریات کرتے ہیں. جناب عابد علی بیگ. گزارش کروں گا جدید لب و لہجے کے جواں فکر شاعر جناب شاہین عباس سے. شاہین عباس صاحب تشریف لاتے ہیں. ابوظہبی سے آئے ہوئے ہمارے مہمان تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر عاصم واسطی صاحب. جناب ڈاکٹر عاصم واسطی. آپ سب کے جانے پہچانے شاعر پاکستان سے تشریف لائے ہیں جناب محسن چنگیزی. محسن چنگیزی صاحب، آپ کا تعلق کوئٹہ بلوچستان سے ہے. جناب محسن چنگیزی. دنیا شعر و ادب کا ایک معروف نام لیاقت علی عاصم کراچی سے تشریف لائے ہیں. میں گزارش کروں گا لیاقت علی عاصم صاحب سے تشریف. اہل جدہ کے لیے جانا پہچانا نام جناب شجاعت علی راہی صاحب. میں شجاعت علی راہی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے. حضرت شیخ کا ایک رند سے کیسا رشتہ، ہاں ملے تھے کسی مطلب سے بہت دن پہلے. آدمی اے آدمی اے آدمی، ذات چھپ سکتی نہیں پوشاک سے. ان اشعار کے خالق دنیا شعر و ادب کا ایک معتبر نام تشریف لاتے ہیں جناب انور شعور صاحب. صاحبان علم و فن کے درمیان، صاحبان علم و فن کے درمیان کم نظر آتے ہیں ایسے با کمال. شخصیت سازی کے پر انداز میں افتخار عارف ہیں اپنی آپ مثال. تشریف لاتے ہیں آج کی محفل کے صدر مشاعرہ جناب افتخار عارف صاحب. محفل شعر و سخن کی باقاعدہ کارروائی کے لیے اب میں گزارش کروں گا ناظم مشاعرہ جدہ کا جانا پہچانا نام جناب عامر خورشید صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. خواتین و حضرات، معذرت، ہمارے درمیان دمام سے آئے ہوئے ہمارے مہمان شاعر موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا دمام سے آئے ہوئے ہمارے شاعر جناب اقبال قمر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. یہ تو اب اٹھانا پڑے گا بھائی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. معزز خواتین و حضرات، عالمی اردو مرکز کے اس 5ویں سالانہ مشاعرے کی شمع جلاتے ہوئے مجھے سن 2008 سے انہی دیوار و در میں منعقد ہونے والی وہ تمام محفلیں یاد آ رہی تھیں جنہیں ہمارے معزز شعراء نے یادگار بنا دیا. سخن کی یہ باد نسیم صحرا میں ایسے پھول کھلا گئی کہ ہم اور آپ دیر تک اس سے معطر رہے. شعراء کرام کے مضامین ایسے انوکھے، اسلوب ایسا دل نشیں اور ترنم اور تغزل ایسا سحر انگیز تھا کہ یوں لگا کہ ہر مشاعرے کے اختتام پر گویا ہم آج کی اردو شاعری کے بام عروج کو چھو چکے ہیں. مگر سچ تو یہ ہے کہ شاعری تازہ کاری سے عبارت ہے، تو ہر نئے مشاعرے میں پھر سے مضامین نو سامنے آئے، فکر کے نئے زاویے آشکار ہوئے اور ایسی تشبیہیں اور استعارے وارد ہوئے کہ ہمیں اقبال کے اس فارسی شعر پر یقین آ گیا کہ گما مبر کہ با پایاں رسید کار مغاں، گما مبر کہ با پایاں رسید کار مغاں، ہزار بادائے نا خوردہ در رگے تاک است. کہ یہ مت سمجھیے گا کہ پیر مغاں کا کام پایہ تکمیل کو پہنچ گیا، کہ ابھی بے شمار ایسی انچکھی شرابیں ہیں جو انگور کی رگ میں پوشیدہ ہیں. انہی بادائے سخن ناخوردہ کی تلاش، انہی مضامین نو کی جستجو آج پھر سے ہمیں اور آپ کو یہاں لے آئی ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آج کے نامور شعراء ہمارے ذوق کی سیرابی کا سامان خوب پہنچائیں گے. مشاعرے کا آغاز جدہ کے ایک معروف شاعر جناب فاروق مونس سے ہوتا ہے. آپ عالمی اردو مرکز کے فعال رکن ہیں اور اس درسگاہ سے وابستہ ہیں. آپ کا امتیاز آپ کی آزاد نظم ہے. تشریف لاتے ہیں جناب فاروق مونس. سنو، ہم نے سوچوں کے پنچھی کو ایسے سفر پر روانہ کیا. سنو، ہم نے سوچوں کے پنچھی کو ایسے سفر پر روانہ کیا جو من چاہے موسم جزیرے کو ڈھونڈے. سنو، ہم نے سوچوں کے پنچھی کو ایسے سفر پر روانہ کیا جو من چاہے موسم جزیرے کو ڈھونڈے، جہاں خواب ہوں اور پرندوں کے پر بھی سلامت رہیں. جہاں خواب ہوں اور پرندوں کے پر بھی سلامت رہیں، جہاں شاہ پناہ کی رگوں میں کسک ہو، جہاں شاہ پناہ کی رگوں میں کسک ہو، جہاں پر محافظ نہ اپنی حفاظت سے محروم ٹھہریں، جہاں پر محافظ نہ اپنی حفاظت سے محروم ٹھہریں، جہاں عدل و انصاف وہم و گماں ہی نہ ہو، جہاں عدل و انصاف وہم و گماں ہی نہ ہو ان کی تعبیر ہو، جہاں عدل و انصاف وہم و گماں ہی نہ ہو ان کی تعبیر ہو، جہاں خواہشیں بے نشاں جنگلوں میں، جہاں خواہشیں بے نشاں جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے بھٹک ہی نہ جائیں، جہاں خواہشیں بے نشاں جنگلوں میں بھٹکتے بھٹکتے بھٹک ہی نہ جائیں. پر اب سوچتے ہیں کہ نازک سے پنچھی کو کس جان لیوا سفر پر اب سوچتے ہیں کہ نازک سے پنچھی کو کس جان لیوا سفر پر روانہ کیا ہے. پر اب سوچتے ہیں کہ نازک سے پنچھی کو کس جان لیوا سفر پر روانہ کیا ہے، مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے، مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے. بہت نوازش.
سبحان اللہ، مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے، مگر ہم نے یہ کیا کیا ہے۔ یہ تھے جناب فاروق مونس۔ اب میں ملتمس ہوں جدہ کے ایک اور جانے پہچانے شاعر جناب زمرد خان سیفی سے، آپ بھی اردو مرکز کے ایک اہم رکن ہیں، تشریف لاتے ہیں جناب زمرد خان سیفی۔ کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے۔ واہ واہ واہ، یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے۔ کبھی تو موجے ستم کے سفر سے کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے۔ واہ، اور عرض کیا ہے کہ کھلیں گے ان پہ سفر کتنی کائناتوں کے، واہ، کھلیں گے ان پہ سفر کتنی کائناتوں کے، جو لوگ حلقہ شام و سحر سے نکلیں گے۔ واہ، اور کبھی تو روشنیاں ان کی جگمگائیں گی، واہ، کبھی تو روشنیاں ان کی جگمگائیں گی، دیے کبھی تو ہوا کے اثر سے نکلیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کبھی تو روشنیاں ان کی جگمگائیں گی، دیے کبھی تو ہوا کے اثر سے نکلیں گے، اور کبھی نہ منزل مقصود مل سکے گی ہمیں، کبھی نہ منزل مقصود مل سکے گی ہمیں، اگر نہ اب بھی طلسم سفر سے نکلیں گے۔ واہ 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 واہ۔ اور آخری شعر ہے کہ ہمیں ہے ناز کے زرخیز اپنی مٹی ہے، ہمیں ہے ناز کے زرخیز اپنی مٹی ہے، ثمر ہزاروں اسی ایک شجر سے نکلیں گے، کبھی تو موجے ستم کے اثر سے نکلیں گے، یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے۔ شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یقین ہے کہ سفینے بھنور سے نکلیں گے، یہ تیقن تھا جناب زمرد خان سیفی کا۔